اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 25ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 6 آیت 45 سے 54۔ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی۔ سورہ فصلت کے چھٹے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسے ہر شے کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ کس خوشے سے کیسا پھل نکلے گا اور کوئی مادہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا۔ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے۔ ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ اکثر انسان نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور اگر کوئی آزمائش آ ہی جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنقریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوں گے۔ تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے، کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ان دونوں میں تضاد ناممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى، غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے کا بیان۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 9۔ شرک پر آسمانوں کا غیظ و غضب۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر جوش سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں کہ جن کے اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت ایسا نہیں ہونے دیتی۔ البتہ مشرکین اللہ کی نگاہ میں ہیں اور وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے جنت میں اور قبول نہ کرنے والے ظالم دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ رکوع نمبر 2 آیت 10 سے 19۔ اقامت دین کا حکم۔ دوسرے رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ ہی کو حاکم مانو، اس لیے کہ وہی تمہارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کو قائم و نافذ کریں اور اس عظیم الشان مشن کے حوالے سے باہم اختلاف نہ کریں۔ اللہ نے اسی مشن کے لیے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر یہی مشن دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے کہ اسے وہی ذمہ داری دی گئی جو اس سے قبل جلیل القدر رسولوں کی تھی۔ البتہ آگاہ کیا گیا کہ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ دین قائم کرنا مشرکین کو بہت ناگوار ہے، خواہ وہ سیاسی مشرک ہوں جنہوں نے اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار مچا رکھی ہو، یا مذہبی مشرک جو جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کر لوگوں سے نذرانے وصول کر رہے ہوں۔ ایسے ظالم اقامت دین کے مشن کی بھرپور مخالفت کریں گے، لیکن اللہ اہل حق کی مدد کرے گا۔ ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں جو اقامت دین کی جدوجہد سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایسے جوان مرد موجود ہیں جو اقامت دین کے عظیم مشن کے لیے مال و جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس مشن سے گریز کرنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہو کر رہے گا۔ کتاب اور شریعت کا عطا کیا جانا محض حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ عمل اور نفاذ کے لیے ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کر پا رہے وہ آگاہ ہو جائیں کہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے احکامات شریعت کے نفاذ سے کیوں گریز کیا۔ اس حقیقت کا احساس کر کے سچے اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں، البتہ آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے وہی لوگ جھکڑتے ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ رکوع نمبر 3 آیت 20 سے 29۔ کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے خود غرض ہیں۔ ان معبودوں نے کوئی شریعت تو دی نہیں کہ جس کے نفاذ یا اس پر عمل کے لیے مشقت اٹھانی پڑے۔ اس کے برعکس مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کریں اور آخرت میں بھی ان کے سیاہ اعمال کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ ان ظالموں کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی اور انہیں اپنے اعمال کی بدترین سزا ملے گی۔ اس کے برعکس سچے مومن جنہوں نے شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی ہر خواہش کی تسکین ہوگی۔
اللہ دعائیں بھی انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت تو درکنار بلکہ شدید عذاب ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت 30 سے 43 اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف۔ چوتھے رکوع میں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت و کثرت وسائل سے مروب نہیں ہوتے۔ ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے بلکہ ان کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوس کے تزکیے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان کو کی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ ہاں، جب تک اتنی قوت نہیں ہے کہ ظالموں سے ان کی برائی کا بدلہ لیا جا سکے تو ایسے میں انہیں معاف کر دینا ہی باعث اجر و ثواب ہے اور بلا شبہ یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت 44 سے 53 اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ پانچویں رکوع میں للکارنے کے اسلوب میں دعوت دی گئی کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور موت یا قیامت کا وہ دن آ جائے جو پھر ٹلے گا نہیں۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں موت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف، توحید کا بیان اور شرک کی مذمت۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 15 اللہ کے احسانات۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ سرکش قوموں نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ قومیں قوت و وسائل میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ آگے تھیں، لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ بھی اگر باز نہ آئے تو ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ کاش وہ اپنے خالق کے احسانات پر غور کریں۔ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں۔ قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکیں۔ آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پانی سے کیسی کیسی نباتات پیدا فرمائیں۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے ہر شے جوڑی کی صورت میں پیدا کی، جیسے سمندر کی سواریاں کشتی ہے اور خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور۔ سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سفر تو ہم سواری پر کر رہے ہیں اور ہمارا ایک اور سفر بھی جاری ہے۔ یہ سفر زندگی کا ہے جو ہمیں موت، آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ روز آخرت ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 آیت 16 سے 25 اللہ کا اذن اور ہے، اس کی رضا اور۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اذن بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ہی اس کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے رہے کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی بھی فعل کے حق ہونے کے لیے دلیل اللہ کی عطا کردہ تعلیمات ہیں، نہ کہ باپ دادا کی پیروی۔ رکوع نمبر 3 آیت 26 سے 35 اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے۔ تیسرے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ تنزیہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ در حقیقت اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ مالدار لوگ
تنگ دستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت کرنے والے کام کون کرتا؟ البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہو جائیں گے تو اللہ تمام کافروں کو سونے کے گھر عطا کر دیتا۔ اصل اہمیت آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور یہ نعمتیں انہیں ملیں گی جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں گے۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورۃ الشعراء اور سورۃ الزخرف کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔